تاریخ میں آتا ہے کہ ایران کے شہر ہمدان کے جنوبی حصہ کی طرف پہاڑوں کے قریب واقع وادی نہامت کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے مابین جنگ جاری تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اب جنگ ان مراحل میں تھی کہ مسلمان پسپائی کی طرف جا رہے تھے، مسلمان شکست سے دوچار ہو رہے تھے، کفار غلبہ پا رہے تھے، اور کفار نے یہ سازش ترتیب دے رکھی تھی کہ مسلمان کا لشکر اس وقت جس پہاڑ کی اوٹ سے گزر رہا ہے، اس سے آگے آتے ہی ہم ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور شکست سے دوچار کر دیں گے۔ این اسی وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب ادھر جنگ یہ مراحل میں ہے کہ مسلمانوں کا لشکر پہاڑ کی اوٹ سے گزر رہا ہے اور آگے کفار نے ان کے لیے ایک سازش چال ترتیب دے رکھی ہے۔ ادھر عمر بن خطاب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خطبے کے دوران وہ جنگ کا احوال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب خطبے کے دوران ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ بلند آواز میں فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اب سامنے بیٹھا مجمع جامد و ساکت حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ عمر بن خطاب نے خطبے کے دوران یہ کیا الفاظ ادا کیے ہیں؟ ساریہ تو اس وقت وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں تو مجمع میں موجود نہیں تھے۔ اب جب نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی تو عمر بن خطاب سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ یا امیر المومنین، یہ کیا ماجرا تھا کہ آپ نے خطبے کے دوران ہی یہ کیوں فرمایا یا ساریۃ الجبل؟ ساریہ تو یہاں موجود نہیں تھے۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر مسلمانوں کا لشکر اس پہاڑ سے آگے گزر گیا تو کفار نے سازش ترتیب دے رکھی تھی، مسلمان شکست سے دوچار ہو جائیں گے، اس لیے میں نے خطبے کے دوران ہی بآواز بلند کہا کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو آڑ بنا لو، پہاڑ سے آگے نہ گزرنا۔ اب جنگ یہاں ایران نہامت کے مقام پر لڑی جا رہی ہے، اور وہاں بیٹھے مجمع کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ امیر المومنین آپ مسجد نبی بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیں امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایسے محدث گزرے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ ان سے کلام کرتا تھا، اور میری امت میں بھی عمر انہی لوگوں میں سے ہیں۔ یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اب اس خطبے کے کچھ روز بعد حضرت ساریہ جو کہ لشکر کے سپہ سالار تھے، ان کی طرف سے ایک قاصد مسجد نبی میں پہنچا تو قاصد کہنے لگا کہ ان قریب تھا کہ مسلمان شکست سے دوچار ہو جاتے، لیکن ایسے میں ہم نے ایک زوردار آواز سنی، یا ساریۃ الجبل۔ تو حضرت ساریہ نے فرمایا کہ لبیک، یعنی یہ امیر المومنین کی آواز تھی۔ ہم سب نے لبیک کہا اور پہاڑ کو آڑ بنا کر حملہ کیا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہوں گا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ